نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع میں اور اس سے بعد آنے والے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم کو خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب مجمع میں سے کسی نے معلوم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ظاہر ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، اور تشریعی علوم جتنے نبی کے پاس ہوتے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں دیے جاتے، تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ جب اس شخص نے معلوم کیا کہ موسیٰ سب سے بڑا عالم کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اور یہ کوئی بڑائی کے طور پر نہیں کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ علم دیا جانا یہ بالکل مسلم ہے۔ شریعت کا علم جتنا انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے اس آدمی کے معلوم کرنے کا جو مقصود تھا وہ بھی شریعت کا علم تھا۔ کوئی دنیا بھر کے علوم کے متعلق وہ پوچھ نہیں رہا تھا، شریعت کے علوم کے متعلق پوچھا، حضرت موسیٰ نے وہی جواب دیا۔ لیکن یہ جو جواب ہے حقیقت کے اعتبار سے تو درست تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب معلوم کیا تو موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دینے کے بجائے اتنا کہہ دیتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سب سے بڑا عالم ہے۔ اس لیے یہ جو جواب تھا درست ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ جواب شان کے خلاف تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ موسیٰ تمہارا جو جواب ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ علوم رکھتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس میں مجھ سے زیادہ علوم ہے تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پتہ بتایا، اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ فلاں راستے پر چلے جاؤ، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہوں وہاں پر میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کے سامان سفر تیار کیا، اپنے خادم کو حضرت یوشع جو اللہ کے نبی بھی ہیں، یوشع بن نون، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں یوشع، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، لیکن ان کو ساتھ میں لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علامات ان کو بتلائی تھی۔ ایک تو یہ جگہ بتلائی کہ جہاں پر جو دریا آپس میں جہاں پر ملتے ہوں وہاں پر میرا وہ بندہ ملے گا۔ ایک پہچان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر کے جاؤ، اور یہ مچھلی جہاں جا کر کے غائب ہو جائے سمجھ لینا وہیں اس بندے کے ملنے کی جگہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع دونوں حضرات یہ سفر پر روانہ ہوئے ہیں، اسی کی روداد جو ہے پھر سفر کی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات آیات کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، یاد کریں اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی خادم سے کہا، لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں برابر چلتا رہوں گا حتیٰ کہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ مصر کے اندر بھی ایسا
ہے کہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو مصر کا بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ افریقہ کے اندر بھی دو دریا آپس میں ملتے ہیں، افریقہ کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اور کئی جگہوں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہاں پر پیش آیا ہے۔ او امضی حقبہ، یا میں سال ہا سال ایسے ہی چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عمل پر یہ پختگی کو ظاہر کرنا مقصود ہے محض، مطلب یہ کہ ہر حالت میں مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہی ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں پہنچے دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے اپنی راہ لے لی سمندر میں سرنگ بنا کر۔ یہ لوگ چلے اور جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے تھے وہاں پر آرام کرنے کے لیے ایک پتھر کی ٹیک لگا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ آپ کے جو خادم تھے حضرت یوشع، وہ جاگ رہے تھے اور ان کی نگاہیں باضابطہ ٹوکری پر ہی تھی۔ اب وہاں سے مچھلی نکلی اور سمندر کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ یہ مچھلی مردہ تھی، زندہ نہیں تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ کھانے کا جو انتظام تھا وہ اس کے علاوہ تھا، یا یہی مچھلی کھانے کے لیے تھی، اس میں دو روایتیں ہیں۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مچھلی تھی، ایک معجزہ تو یہ تھا کہ اس کو زندہ ہونا تھا معجزے کے طور پر، اللہ نے معجزے کے طور پر ایک یہ بھی تھا کہ اسی مچھلی کو کھانے کا بھی حکم دیا تھا کہ اپنے ناشتے کا اور کھانے کا جو سامان ہے تمہیں الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مچھلی میں سے کھاؤ۔ تو اس مچھلی میں سے حضرت موسیٰ اور آپ کے جو خادم تھے وہ کچھ حصہ کھا بھی چکے تھے اس کا۔ اس کے بعد میں بہرحال یہ سمندر سے ٹوکری میں سے نکلی اور سمندر میں کود گئی، اور جہاں پر یہ جاتی تھی پانی وہاں سے کچھ دیر کے لیے بالکل ہٹ جاتا تھا، یعنی سرنگ نما پانی وہاں پر ہو جاتا تھا۔ بہرحال حضرت یوشع نے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کو بتلانا یاد نہیں رہا۔ یاد کیوں نہیں رہا؟ اگرچہ عجیب معاملہ ہے، لیکن حضرت یوشع جو ہے چونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھی ہیں، خادم ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مچھلی ایک مردہ مچھلی ہو اور ٹوکری سے نکل کر کے پھر وہ سمندر میں چلی جائے اور عجیب طریقے سے وہ راستہ بنا لے۔ لیکن ظاہر ہے جو خادم رات دن معجزات کو دیکھتا ہو اس کے لیے کوئی عجیب چیز نہیں رہی ہوگی۔ اس لیے یوشع کو یہ بتلانا یاد نہیں رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علامت بتلائی گئی تھی مچھلی کے سمندر میں جانے کی، یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے اس کا تذکرہ ہی نہ کیا ہو کہ یہ علامت ہمیں بتلائی گئی ہے، اس لیے بھی حضرت یوشع علیہ السلام نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اس معاملے کی طرف۔ بہرحال سمندر میں مچھلی چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، سامان اٹھایا، پھر سفر پر نکل گئے، اور ایک دن ایک رات پھر آگے یہ حضرات چلتے رہے۔ جب ایک دن ایک رات چلے اور ان کے بعد میں تکان محسوس ہوئی، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ بھائی ذرا کھانے پینے کی جو چیز ہے وہ لے کر کے آؤ۔ اب حضرت یوشع کو یاد آیا، کہا کھانے کی جو مچھلی تھی وہ تو فلاں جگہ گم ہو گئی ہے۔ تب حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ آپ وہاں پر سو رہے تھے، ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، مچھلی نکل کر کے چلی گئی لیکن مجھے بتانے کا ذہن نہیں رہا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہیں تو ہمیں پہنچنا تھا، اور پھر وہاں سے یہ حضرات واپس آئے ہیں۔ فلما جاوزا، جب دونوں حضرات اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا کھانا لے کر کے آؤ، ناشتہ، غدا اصل تو ناشتے کو کہتے ہیں، ہمارا ناشتہ لے کر کے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اس سفر میں تکان محسوس ہوئی، تکان پہنچی ہے۔ یہ دیکھیے ایک عجیب چیز ہے کہ اس سے پہلے کا جو سفر ہے اس میں تکان وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور صرف ایک دن ایک رات کا جو سفر ہے اس میں تکان ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں تکان کی اصل وجہ یہ تھی کہ پہلا جو سفر تھا وہ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اور اب ایک دن ایک رات کا جو سفر کیا ہے وہ مقصود سے آگے نکل گئے، چونکہ مقصود پیچھے رہ گیا تھا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکان محسوس ہوئی۔ قال، خادم کہنے لگے، اور رأیت اذ اوینا الی الصخرہ، بھلا بتلائیں کہ جب ہم نے پناہ لی تھی یا ٹیک لگائی تھی پتھر سے، فإنی نسیت الحوت،
تو اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی میں نے جو واقعہ دیکھا مچھلی کا اس کو بتانا میں بھول گیا۔ وما انسانی الا شیطان، اور نہیں بلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ اس کا میں ذکر کر سکوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنایا تھا، یعنی وہ سرنگ جو بنائی تھی اس نے، اس کا تذکرہ حضرت یوشع علیہ السلام نے کیا ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ جگہ تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا، پھر وہ پچھلے پاؤں واپس ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، جب یہ واپس آئے جہاں پر جس پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اسی کے پاس میں آئے، دیکھا تو کوئی صاحب ہے، ہرے رنگ کی چادر اس نے اوڑھ رکھی ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگے بھئی اس آب و گیا جنگل میں کسی انسان کا گزر نہیں ہے، آپ کیسے یہاں پر تشریف لائے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں بنی اسرائیل والا ہی موسیٰ ہوں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چونکہ بڑے عالم ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد بنوں، آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے علم حاصل کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں اپنی راہ لو، میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علوم ہے وہ تکوینی علوم تھے، یعنی جو خدمات فرشتوں کے سپرد ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد بہت ساری خدمات کرتا ہے، کس کی حفاظت کرنی ہے، کس کو کوئی تکلیف پہنچانی ہے، کس کو کہاں پر بچانا ہے، کس کو مارنا ہے، تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام صحیح قول کے مطابق نبی تو ہیں، لیکن ان کے ذمے جو ہے وہ تشریعی علوم نہیں تھے، یعنی شریعت جو تھی عام جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے کہ شرعی احکامات نافذ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح کے احکامات عام نبیوں کو دیے جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن ان کو تشریعی علوم نہیں دیے گئے تھے، بلکہ تکوینی علوم، تکوینی کچھ ذمہ داریاں تھیں، یعنی جیسے فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام چونکہ جانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بظاہر کسی خلاف شریعت چیز پر خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے بہرحال وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی کسی بات پر روک ٹوک نہیں کروں گا۔ حضرت خضر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن وعدہ لیا باضابطہ کہ میں جو بھی کام کروں گا جب تک اس کی وجہ میں خود نہ بتا دوں آپ کو روکنے کی اور ٹوکنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن جانتے تھے حضرت خضر بھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور خاموش ان سے رہا نہیں جائے گا۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی جانب سے علوم تکوینی عطا فرمائے تھے۔ قال له موسیٰ، حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اور دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو۔ خضر کے معنی آتے ہیں ہریالی۔ حضرت خضر کا ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اس جگہ پر ہریالی اگاتی تھی فوراً، کتنی ہی بنجر جگہ ہو، چاہے وہاں پر کچھ بھی نہ اگتا ہو، لیکن حضرت خضر جہاں پر بیٹھ گئے وہاں فوراً سبزہ اگ جاتا تھا، گھاس وغیرہ اگ جاتی تھی، اس وجہ سے حضرت خضر کو خضر کہا جاتا ہے۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے علم سکھلائیں، مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس چیز پر جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ یعنی بظاہر میرے جو کام ہوں گے آپ کو خلاف شریعت معلوم ہوں گے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں تو خلاف شریعت کام پر آپ خاموش کیسے رہ جائیں گے؟ یقیناً روک ٹوک میرے ساتھ میں ضرور کریں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا
حتیٰ کہ میں خود ہی اس کے متعلق تم سے بیان کروں۔ اب یہاں سے ان کا سفر شروع ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب خادم کا تذکرہ قرآن نے آگے نہیں کیا ہے کہ حضرت یوشع جو ان کے خادم تھے وہ ساتھ میں رہے ہیں یا وہیں سے واپس ہو گئے، اور اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ مقصود جو ہے وہ دو انبیاء علیہ السلام کے ذکر کرنا ہے، اس لیے خادم کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ فانطلقا، اب یہ دونوں چلے۔ سب سے پہلے دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، ایک کشتی آئی۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ کشتی والوں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو روکا اور ان دونوں حضرات کو کشتی میں سوار کر لیا۔ درمیان میں جب یہ پہنچے سمندر میں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس میں چھری تھی، انہوں نے نکالی اور کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ نئی کشتی تھی اور ایک تختہ کشتی کا نکال دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اب ظاہر نقصان ہو گیا کشتی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کشتی میں پانی کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ عام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی دو وجہ تھی، یا تو حضرت خضر علیہ السلام نے تختے کو نکال کر کے اس کی جگہ پر شیشہ فٹ کر دیا تھا، جو دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ تختہ نہیں ہے لیکن پانی کو روکنے والی چیز وہاں پر بہرحال موجود تھی، یا یہ حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تختہ نکالنے کے باوجود کشتی کے اندر پانی داخل نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ لوگ جب کشتی سے اتر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا، میاں بس تم تو آج ہمیں غرق ہی کرا دیتے۔ ان کا یہ احسان تھا کہ انہوں نے کشتی میں سوار کیا آپ کو پہچاننے کی وجہ سے، اور آپ نے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی خراب کر ڈالی۔ حضرت خضر نے فرمایا، خاموش، میں نے تم سے ابتدا میں کہا تھا کہ میرے ساتھ میں تم صبر نہیں کر پاؤ گے اور میرے کاموں پر تم روک ٹوک ضرور کرو گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی تلافی کی، کہا بھول کی وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں نے آپ سے سوال کر لیا اور اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، یہ دونوں حضرات چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، جس کو حضرت خضر نے پھاڑ ڈالا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی ناپسندیدہ بات کی، بہت بڑی بات کی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، مواخذہ نہ فرمائے اس چیز پر جو میں بھول گیا، یعنی بھول سے مجھ سے اعتراض ہو گیا ہے۔ ولا تلحقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں تنگی کا معاملہ نہ فرمائے، یعنی مجھے جدا نہ کرے۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں سفر ان کا جاری رہا، آگے گئے تو دیکھا ایک میدان ہے اور اس میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگ پکڑی اور سامنے کوئی چیز تھی دے کر کے بچے کو زور سے کھوپڑی اس کی ماری اور بھیجا وغیرہ اس بچے کا فوراً نکل گیا، فوراً بچہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ اب یاد دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے وعدہ کیا ہے سوال نہ کرنے کا، لیکن پھر سوال کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ ذرا سا بچہ تھا، بالکل معصوم تھا، اور بلا وجہ تم نے اس کو مار دیا۔ یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے کہ تم نے ایک ذرا سے بچے کو، ظاہر ہے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اعتراض سنا تو پھر ٹوک دیا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا اور تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ بہرحال یہ جو اعتراض تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے نہیں کیا تھا، یہ جان بوجھ کر کے حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، اس لیے اب اس اعتراض کے بعد میں حضرت موسیٰ نے عذر نہیں پیش کیا کچھ بھی کہ غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد میں پھر آگے کا سفر ہے۔ فانطلقا، یہ دونوں حضرات چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ ایک بچے کے پاس سے گزرے، ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ ایک روایت یہ کہ گلا گھونٹ کر کے قتل کیا تھا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا؟ پاکیزہ اس لیے کہا کہ بچہ نابالغ تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، اور ظاہر ہے جب بچہ نابالغ ہوتا ہے تو گناہ وغیرہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بڑی ناپسندیدہ بات کی، یعنی بڑا گناہ کا کام کر دیا ہے تو۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها، حضرت موسیٰ کہنے لگے اگر میں سوال کروں کسی چیز کے متعلق اس کے بعد فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اور آپ میری جانب سے معذور ہوں گے، یعنی میری جانب سے عذر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا، اس لیے آپ کو الگ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد میں یہ ایک بستی میں پہنچے، انطاکیہ، یا تو وہ بستی تھی یا کوئی اور بستی رہی ہوگی، انطاکیہ زیادہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال وہاں پر پہنچے، بستی والوں سے ان لوگوں نے کچھ کھانا وغیرہ طلب کیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا بالکل کھانے سے۔ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، گھر کی دیوار اس کی گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے خضر اگر تم چاہتے تو ان لوگوں سے کم کھانا ہی مانگ لیتے دیوار کے بدلے میں، ہم ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، انہوں نے کھانا تک ہمیں نہیں کھلایا، اور آپ نے یہ احسان ان کے ساتھ میں کیا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو کھانا مانگ لیتے کیا برا ہو جاتا۔ حضرت خضر السلام نے فرمایا کہ بس تمہارا اور میرا راستہ اب الگ ہے، تم میرے ساتھ اس کے بعد میں سفر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب سنو، میرے جو کام ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جب تک وجہ نہ بتاؤں مجھ سے اعتراض نہ کرنا، لیکن بہرحال تم نے اعتراض کیا ہے۔ اب تینوں جو میرے کام ہوئے ان کی وجہ سنو، میں نے یہ جو اعمال کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں۔ فانطلقا، یہ دونوں حضرات چلے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، ان سے کھانا طلب کیا۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو ان دونوں نے پایا وہاں پر ایک دیوار کو جو گرنا چاہتی تھی، یعنی گرنے کے بالکل قریب تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تھے تو اس پر اجر لے سکتے تھے، یعنی کچھ روپیہ پیسے لے لیتے یا کم از کم کھانا لے لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائیگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور ان قریب میں تمہارے سامنے بیان کروں گا ان چیزوں کی تعویل کو جس پر تم صبر نہ کر سکے، ان چیزوں کی تفصیل کو جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جو کام میں نے کیا کہ کشتی کو میں نے پھاڑ ڈالا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ یتیموں کی اور محتاجوں کی کشتی تھی، اور جس راستے پر ہم لوگ جا رہے تھے اس راستے پر آگے چل کر کے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا کام یہ تھا کہ وہ جو بھی نئی کشتی دیکھتا تھا اس کو چھین لیا کرتا تھا۔ اور یہ جو کشتی تھی یہ چونکہ یتیموں کی اور مسکینوں کی کشتی تھی، غریب نادار لوگ تھے، روایتوں میں ملتا ہے وہ 10 بھائی تھے اصل جن کی یہ کشتی تھی، ان میں سے 10 بھائی جو تھے وہ بالکل معذور تھے، جو کسی کام کے نہیں تھے، اور باقی 5 بھائی، اور 5 بھائی جو تھے وہ کشتی کے ذریعے سے گزر بسر کرتے تھے، اپنا بھی گزارا کرتے تھے اور 5 بھائیوں کا بھی گزارا کرتے تھے۔ تو آگے چل کر کے ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر کے اس کو عیب دار بنا دیا تھا، تاکہ بادشاہ اگر اس کشتی کو دیکھے اور وہ دیکھے کہ یہ تو خود ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے تو وہ ان کو چھینے نہ، اور ان کے گزر بسر کی جو ذریعہ ہے وہ ان کے پاس میں باقی رہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، بہرحال کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے اس کو عیب دار بنانا چاہا، وکان وراءهم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں تم نے جس بچے کو دیکھا ہے کہ میں نے اس بچے کو جان سے مار دیا، حالانکہ وہ بچہ نابالغ تھا، اس کی وجہ حضرت خضر نے بیان کی کہ وہ جو بچہ تھا وہ بڑا شرارتی تھا، اور آگے چل کر کے اس کے اندر 2 صفتیں ہونی تھی، ایک تو یہ کہ وہ بچہ کافر ہوتا، اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ والدین کا نافرمان ہوتا، اور بچے سے والدین کی محبت اس درجہ تھی کہ بچہ اپنے والدین کو بھی حالت کفر کے اندر لے کر کے آ جاتا، یعنی اسلام سے وہ بھی کفر کی طرف آ جاتے، جس کی وجہ سے تینوں کے تینوں جہنمی ہوتے۔ اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا تاکہ یہ اپنے والدین کے کفر کا سبب نہ بنے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں ان کو بہترین اولاد عطا فرمائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس بچے کے انتقال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو پھر ایک لڑکی عنایت فرمائی، اور اس سے پھر 1 یا 2 نبی پیدا ہوئے ہیں اس لڑکی سے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا، ہمیں خوف محسوس ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا،
کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدل دیں کہ بدلہ دے ان کا رب ان کو اس سے بہتر پاکیزہ نفس کا، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور اس کا جو رحم کے اعتبار سے بھی زیادہ قریب تر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال دیوار جو تھی اس کا مسئلہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ اب والدین کی جو نیکی ہے وہ اولاد تک ضرور منتقل ہوتی ہے، اس لیے والدین کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا چاہا ہے، اس لیے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا۔ ان کی دیوار کے نیچے اصل سونے اور چاندی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اب چونکہ بچے چھوٹے تھے، اسی وقت اگر دیوار گر جاتی تو سونا چاندی کا جو ذخیرہ تھا وہ دوسرے لوگ لوٹ کر کے لے جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار کو یہ چاہا کہ ابھی یہ سیدھی رہے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں اس وقت یہ دیوار گرے، تاکہ یہ اپنا جو خزانہ ہے وہ نکال کر کے اس کو کام میں لا سکے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، بہرحال دیوار وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، فی المدینہ، شہر کے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ مطلب یہ کہ یہ جو معاملہ کیا گیا ان بچوں کے ساتھ میں، یہ باپ کی نیکی کی وجہ سے کیا گیا۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ والدین کی جو نیکی ہے وہ کم از کم 2 نسلوں تک تو ہر حالت میں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی کے بدلے میں اس کی 2 نسلوں میں ضرور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے مفسرین حضرات نے کہ اسی لیے مشائخ اور متبحر علماء کرام، یعنی جو معتبر علماء ہوں، اگر ان کی اولاد کسی نہ کسی درجے میں نافرمان بھی ہوں اور کسی نہ کسی درجے میں وہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرے، تو عوام کو ان کی اولادوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا بدلہ نسلوں تک ضرور منتقل فرماتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال لے، یہ صرف تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ جتنے معاملات میں نے کیے، ایسا نہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے کر دیے ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے ایک حکم تھا، اس کی بنا پر میں یہ سارے معاملات کر رہا تھا۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ کام اپنے معاملے سے، اپنے امر سے نہیں کیا ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بزرگ ہو صرف اور ولی ہو، اور اس کے دل کے اندر کوئی بات آئے الہامی طور پر، تو اپنے الہام کے مطابق وہ خلاف شریعت چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر حضرت خضر نے بظاہر خلاف شرع کام کا ارتکاب کیا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہیں اور وحی کے ذریعے ہی سارے امور انجام دیتے ہیں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تفصیل ہے ان واقعات کی جس پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ بہرحال اتنا ہی واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس واقعے کو ذکر فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، فرمایا کہ کاش موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ اور نئے واقعات اور نئے علوم ہم کو بھی حاصل ہو جاتے۔ ایک مسئلہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہے یا نہیں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن عوام میں بڑا مشہور مسئلہ ہے، اور روایات دونوں طرح کی اس میں ملتی ہیں۔ علماء کرام بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے زندہ ہے، کچھ نے ان کی وفات کی بات کہی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے قریب ہوگا، اس وقت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک آدمی نکلے گا، اور اس وقت وہ مدینے کے رہنے والے لوگوں میں سب سے بہتر آدمی ہوگا، اور وہ دجال کو مدینے کے قریب سے بھگائے گا۔ اس کے متعلق صراحت ہے کہ وہ آدمی کون ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ دونوں حضرات تھے۔ ایک صاحب آئے، سفید لباس میں ملبوس تھے، اور داڑھی ان کی کچھ کالی تھی کچھ سفید تھی۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے بوسہ دیا، اور آقا علیہ السلام کے لیے کچھ دعائیں کی انہوں نے، اس کے بعد میں کچھ نصیحتیں فرمائی صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد میں وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام سے معلوم کیا، جانتے ہو یہ کون تھے؟
صحابہ کرام نے فرمایا پہلی مرتبہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، مدینہ منورہ کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے شاید یہ آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں۔